اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ مقام اعراف جو ہے ایک بلند مقام ہوگا روز محشر، جس میں وہ لوگ موجود ہوں گے جن کو امید ہوگی، یقین ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ابھی انہوں نے حساب دینا ہوگا۔ کچھ معلوم نہیں کہ 50,000 سال تک انہوں نے وہاں پہ رہ کے حساب دینا ہے یا جتنا عرصہ، لیکن ان سے پہلے کچھ لوگ جنت میں بھی داخل ہو چکے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں بھی داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو اعراف والوں کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ سلام کریں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام پہنچے، آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کی نظر جب جہنم والوں کی طرف پڑے گی، جہنم میں جو لوگ پہنچ چکے ہوں گے ان کی طرف، تو ان کو اذیت میں دیکھ کے، ان کو تکلیف میں دیکھ کے وہ خدا سے دعا مانگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ قرار مت دینا۔ اس کے بعد وہ مخاطب ہوں گے ان جہنم والوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ تک بیان فرما دیے، ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے آگے چل کے کہنا کیا ہے۔ تو اعراف والوں کا جو کلام ہے، جو گفتگو ہے جہنمیوں کے ساتھ، آج کی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ حقائق آپ کے سامنے بیان کیے جا سکیں اور آپ خود اسی دنیا میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کون سا مقام چاہتے ہیں، تاکہ اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ تو سورہ اعراف کے ورس نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو خطاب ہوگا اعراف والوں کا، وہ جہنمیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان جائیں گے۔ ان کو پہچاننے کے بعد کہیں گے کہ ما اغنا، تمہیں کس چیز نے فائدہ دیا، انکم جمعکم، جو کچھ مال تم نے جمع کیا، جو جائیدادیں تم نے بنائیں، جو پیسہ تم نے جمع کیا، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ تم تو جہنم میں پہنچ گئے۔ اس مال کا کیا فائدہ ہوا؟ اس جائیداد کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوا جو تم نے جمع کیا تھا؟ اور دوسری بات، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے دنیا میں کہ میری گاڑی ہے، میرا بنگلہ ہے، میرا پیسہ ہے، یہ جو تم تکبر کرتے تھے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تم تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہو، اتنی اذیت میں ہو۔ اس مال کا جو تم نے جمع کیا اور جس بنیاد پہ تم تکبر کرتے تھے، عہدوں کی بنیاد پہ تمہیں تکبر تھا کہ ہم بڑے آفیسر لیول پہ ہیں، ہم اس ملک کے حکمران ہیں، ہم یہ ہیں، ان چیزوں پہ، یا ہم سردار ہیں، یہ جو تکبر کرتے تھے تم، چاہے دنیاوی عہدوں کی بنیاد پہ کرتے تھے یا دولت کی بنیاد پہ کرتے تھے یا جائیدادوں کی بنیاد پہ کرتے تھے، تو اس تکبر کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے یہ انتہائی بھیانک قسم کا وقت انسان پہ آنے والا ہے، اور احسان ہے اس ذات کے، اس ذات نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے الفاظ یہ ہونے ہیں، تم نے ایک دوسرے سے یہ گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسمتم، تم نے قسمیں کھائی تھیں، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کبھی عطا نہیں کرے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اعراف والے جو مقام اعراف پہ کھڑے ہیں، بلند مقام پہ، جنت کی انتظار میں ابھی حساب دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ جہنم والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، جنت والوں کو دیکھ کے، جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں نہیں لے گا؟ سوچئے گا اس چیز پہ۔ جبکہ ان کو تو کہہ دیا گیا، ہم سے بھی پہلے یہ لوگ جنت میں پہنچ گئے، ان کو کہہ دیا گیا کہ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم محزون ہو۔ غور کرنے کی بات ہے۔
دنیا میں آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کے بارے میں قسمیں اٹھاتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، سمجھ جائیں اس آیت کے بیان کرنے کا مطلب خدا کا کیا ہے کہ دنیا میں اگر تمہارے سامنے کوئی قسمیں اٹھاتا ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہیں بھیجنا، اب غور کیجئے گا کہ قسمیں کون اٹھائے گا؟ یقیناً وہ لوگ جو دیندار بنے پھرتے ہیں وہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے۔ دنیا والے جو ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو کافر ہیں، اس نے تو آپ کے سامنے قسمیں نہیں اٹھانی کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دینی۔ یہ جنت کے جو ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آراف والے جہنمیوں سے کہیں گے تم تو ان جنت والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازیں گے، ان کو تو کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ یہ تمہاری وہ قسمیں اور وہ باتیں اس وقت کی جو دنیا میں تم کرتے تھے وہ کہاں گئیں؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹس ہیں۔ جو جہنمی ہیں ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جہنمی جو ہیں اتنی اذیت میں، اتنی تکلیف میں وہاں پہ گزارے ہوں گے کیونکہ پینے کا پانی نہیں ہوگا۔ پانی جب مانگیں گے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھانا جب مانگیں گے تو ان کو براس دی جائے گی، زہریلے کانٹے دار کھانے ان کو دیے جائیں گے جو ان کے پیٹ کو ختم کر دیں گے، یعنی ان کی پیاس کو بھی کئی گنا بڑھا دیا جائے گا تاکہ یہ پانی مانگیں، یہ ایک تکلیف کے طور پہ۔ پھر کھولتا ہوا پانی جب ان کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پانی ان کو پلایا جائے گا جیسے اونٹ کی آواز نکلتی ہے۔ اس کے بعد کھانا بھی دیا جائے گا، یعنی ان کو بھوک بھی اتنی شدت کے ساتھ ہوگی کہ وہ کھانا مانگیں گے کہ ہم کھائیں، اور یہ اسی لیے تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جا سکے، اور پھر ان کو زہریلا کانٹے دار کھانا دیا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اتنا زہریلا کھانا دیا جائے گا، کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دولت والوں کو دیکھ کے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، پیسے والوں کو دیکھ کے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، عہدے والے کو دیکھ کے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ان کا اصل انجام کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا ان آیات پہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیسے والے کا جو مال و دولت جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، جہنم میں کھڑے ہوں گے، ان سے آراف والے مخاطب ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ جو تکبر کرتے ہیں، چاہے سردار ہونے کی بنیاد پہ، چاہے کسی اعلیٰ عہدے کے پہ فائز ہونے کی بنیاد پہ، چاہے دولت کی بنیاد پہ، کسی حوالے سے بھی جو تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں کھڑے ہوں گے، اور آراف والے انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ تمہارے اس مال کا اور اس چیز کا فائدہ کیا پہنچا تمہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جہنم والے ہیں ان کی اذیت اور تکلیف کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جہنم والے پھر جنت والوں سے کیا کہیں گے۔ اس ویڈیو میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو مقام آراف پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جہنمیوں سے مخاطب ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں سے کیا کہیں گے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے جو جنت والے ہیں وہ جہنمیوں سے کیا بات کریں گے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ایگزیکٹ سچویشن جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق تک پہنچ جائے، کیونکہ اس دور میں کسی کے پاس اتنا وقت بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ان تمام چیزوں پہ انسان غور کر سکے۔ ہاں، جو چیز میرے پاس میرے پروردگار نے پہنچائی، امانت ہے آپ کی، میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ یہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آزاد مخلوق ہیں،
فیصلہ آپ نے اپنی زندگی کا خود کرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا بھی، اس دنیا کی زندگی کا بھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی اچھائی کے لیے اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔